السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی چند دنوں پہلے شہدائے اعلیٰ حضرت، فدائے مسلک اعلیٰ حضرت، لیاقت ملت حضرت قاری لیاقت علی رضا، حضرت قاری لیاقت رضا نوری زیدہ شرفہ نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام عشق و محبت سراپا خیر و برکت مجدد 14ویں صدی کا عرس سراپا قدس بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا، اور اب 11ویں صدی کے مجدد امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں آج آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اور بندہ احقر کو حضور لیاقت ملت زیدہ مجدہ کو یہ زرعی موقع فراہم کیا کہ آج اس عظیم ہستی کی عظمت شان پر اپنا معافی ضمیر ادا کر سکے۔ حضرات سامعین، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب باطل نے سر ابھارا تو باطل کی سرکوبی اور پسپائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی نہ کسی مرد مجاہد کو بھیجا، اور اس مرد مجاہد نے باطل کی اینٹ سے اینٹ بجا کر حق کا بول بالا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی سنت کریمہ ہے کہ جب دین میں رخنا ڈالا جاتا ہے، نت نئے فتنوں کی داغ بیٹ ڈالی جاتی ہے، بدعت سیاح کا رواج عام کیا جاتا ہے، شرک و شر سے اسلام و ایمان کو کمزور کرنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، عقائد حقہ کی بے کنی میں زور لگایا جاتا ہے، اعمال حسنہ پر شبخون مارنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، قرآن مقدس کی آیات بینات اور فرامین رسول کائنات کے مفاہیم و مطالب کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، تو خدائے لم یزل ایسے وقت میں مجدد کو مبعوث فرماتا ہے، جیسا کہ رسول ہاشمی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا امر دینہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال میں مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو تجدید دین کے فرائض بحسن و خوبی انجام دیتا ہے۔ اب آئیے تھوڑی دیر اختصار کے ساتھ دور اکبری اور دور جہانگیری پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہندوستان میں اکبر کا خود ساختہ دین بنام دین الہی شہنشاہ اکبر کے زمانے میں شروع ہوا، اور یہ پھیلتے پھیلتے جہانگیر کے دور تک آ پہنچا۔ خود ساختہ دین الہی کا اثر جہاں عوام الناس پر پڑا، وہیں عمرا و وزراء بھی اس سے اس قدر متاثر ہو کر بے دینی کی طرف مائل ہوتے چلے گئے کہ ملک کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اکبر کا خود ساختہ دین الہی کیا تھا؟ اس کے افکار و نظریات کیا تھے؟ اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کی ساخت و اشاعت کے پیچھے کون سے فکری زاویے کام کر رہے تھے؟ یہ سب باتیں تفصیل طلب ہیں، یہاں قطعی طور پر تفصیل کا موقع نہیں۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ شہنشاہ اکبر کے دم چھلے کچھ ایسے علماء سو تھے جو مذہب مہذب
دین اسلام خداوند قدوس کا جو پسندیدہ دین ہے، اس کے استحصال کے مضموم و قبیح اغراض کے پیش نظر شہنشاہ اکبر کی اس طرح ذہن سازی کرنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ کو اتنے بڑے ملک کا بادشاہ بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے علماء سو یوں کاسا لیسی کر رہے تھے شہنشاہ اکبر کی، اور یوں بھی کہہ رہے تھے اب آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ 1000 سال قدیم دین میں معاذ اللہ ترامیم لائیں، تبدیلیاں لائیں، نئی تعبیرات اور جدید فکری رجحانات کے ساتھ نیا دین بنام دین الہی کی داغ بیل ڈالیں، کیونکہ اب دین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فرسودہ ہو گیا ہے، انتہائی پرانا ہو گیا ہے، اس کے بہت سارے قوانین و اصول اب قابل عمل نہ رہے، العیاذ باللہ۔ لہٰذا ایک نئے دین کے اشاعت کی اشد ضرورت ہے، اور ایک کام آپ بآسانی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ کو اختیار کلی حاصل ہے، اور آپ صرف ایک مجتہد نہیں بلکہ مجتہد اعظم ہیں۔ جیسی روح ویسا فرشتہ، اس محاورے کے تحت ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ نئی تعبیر و تشریح کے ساتھ ایک نیا دین بنام دین الہی پورے ہندوستان میں متعارف ہونے لگا۔ صرف متعارف ہی نہیں بلکہ حکومتی طور پر قانون سازی کی گئی، اور اس نئے دین کو باضابطہ لیگلائز کر کے حکومت کی طرف سے نہ صرف یہ کہ رائج کیا گیا بلکہ اسے ہندوستان کا مذہب کہا جانے لگا، اور حکم نافذ کیا گیا جو اس نئے دین کے احکام و اصول کی پابندی نہیں کرے گا اس کی سخت سے سخت سرزنش ہوگی اور اس کو شدید تر سزائیں دی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا مہلک دین کش ایمان سوز دین تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کی بھی پرستش کو لازمی قرار دیا جانے لگا، خنزیر اور شراب کی حرمت کو کالعدم کیا جانے لگا، زنا جیسے کبھی تر گناہ کو بعض شرطوں کے ساتھ جائز کہا جانے لگا۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور میں ہندوانہ رسوم و رواج کو اسلامی عقائد میں شامل کر کے اسلام کے تشخص کو بگاڑا جا رہا تھا۔ جب اس نئے دین کی خواص و عوام پیروی کرنے لگے تو ایسے سنگین حالات میں ضرورت تھی ایک ایسے مجدد کی جو نئے دین کے پیروکاروں کو دین برحق دین اسلام کا مطیع و عامل بنا دے۔ اس دور میں خود ساختہ دین الہی کے علاوہ تصوف، جس کے لائق صد تحسین طریقوں پر چل کر ایک بندہ مومن قرب الہی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اسے داغدار بنانے کی سرگرمیاں شباب پر تھیں۔ نظریہ تصوف کو شریعت سے الگ کرنے کی سعی کی جا رہی تھی۔ تصوف کا ایک نیا رجحان یوں پیش کیا جا رہا تھا کہ شریعت پر عمل کیے بغیر بھی انسان ایک باکمال صوفی بن سکتا ہے۔ بلفظ دیگر یوں کہہ لیں کہ تصوف میں بہت سارے غیر شرعی امور کی آمیزش کی جا رہی تھی۔ اس دور میں صوفی کہلانے والے ایسے تھے کہ جن میں غلو کا عنصر ایسا غالب ہو چکا تھا کہ وہ شریعت کی حدود و قیود کو پامال کرنے میں ذرہ برابر بھی آر محسوس نہیں کر رہے تھے۔ مزید برآں شریعت مطہرہ کا گویا تمسخر کیا جا رہا تھا۔ العیاذ باللہ ایسے سنگین حالات میں ضرورت تھی ایسے مجدد کی جو تصوف کو اس کی صحیح سمت عطا کر کے شریعت کے تابع کر کے برملا اظہار کرے کہ اصل تصوف کی بنیاد شریعت ہے، یعنی شریعت کے بغیر تصوف متصور ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت کے بغیر تصوف نہیں، خدا کی تحصیل کا راستہ نہیں، قرب خدا کا ذریعہ نہیں، بلکہ شیطان کا مسخرہ ہے۔
حضرات سامعین، اسی طرح اس دور میں ایک اور خرابی جو عام و تام ہوتی جا رہی تھی، وہ تھی عقائد اہل سنت میں درار پیدا کرنا، یعنی سوال عقائد میں فساد برپا کرنا اور اہل سنت کے عقائد کے اندر رابضیت کا زہر ہلاہل ملانا۔ یہ ایک تلخ تاریخی حقیقت ہے کہ شیر شاہ سوری سے شکست کے بعد ہمایون کی حکومت کے استقرار میں چونکہ ایران کے صفوی حکمرانوں کا بڑا کلیدی رول رہا، نتیجتاً رابضی افکار و نظریات بھی ہندوستان میں اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگے کہ علل اعلان خلفائے ثلاثہ کو سب و شتم کیا جانے لگا، اور اس پر مستجاد یہ کہ جمعے کے خطبے میں خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی لینے پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ ایسے سنگین حالات میں ضرورت محدث کی نہیں، فقیہ کی نہیں، مفکر کی نہیں، مفسر کی نہیں، محقق کی نہیں، بلکہ ایک ایسے مجدد کی تھی جو اہل سنت کے صاف و شفاف آئینے کی طرح عقائد و روایات کے تحفظ کے لیے رابضیت کے اثر و رسوخ کو پاش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مذکورہ شر و فساد کو مغلوب کرنے کے لیے سر ہند کی سرزمین پر ایک مجدد کو مبعوث فرمایا، جسے دنیا شیخ احمد فاروق سرہندی، امام ربانی، مجدد الف ثانی کے نام نامی اور اسم گرامی سے جانتی و پہچانتی ہے۔ اگرچہ آپ کا نام شیخ احمد فاروقی ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ مجدد الف ثانی سے مشہور و معروف ہیں اور اسی خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، مجدد الف ثانی کی وجہ تسمیہ سماعت کریں۔ دراصل عربی میں الف کہتے ہیں ہزار کو، اور ثانی کا معنی ہے دوسرا۔ مجدد الف ثانی کا معنی ہوا دوسرا ہزار، یعنی آپ کی ولادت باسعادت 971 ہجری کو ہوئی اور وصال پرملاد 1034 ہجری کو ہوا، یعنی 10ویں صدی جو ہزار ہوتا ہے، اس صدی کا آخری حصہ گویا آپ کو ملا، اور 11ویں صدی بھی آپ نے پائی، اور 11ویں صدی دوسرے ہزاریہ کا آغاز ہے۔ لہذا مجدد الف ثانی اس نیز سے ہوئے کہ آپ 10ویں صدی ہجری کے آخر میں اس خاکدان گیتی میں تشریف لائے اور 11ویں صدی کے پہلے 3 عشرے تک آپ سے تجدیدی کارہائے نمایاں بحسن و خوبی انجام پذیر ہوئے۔ دور جہانگیر میں جب دین الہی کا ہر طرف غلغلہ سنائی دے رہا تھا اور لوگ دامن اسلام سے الگ ہو رہے تھے، ایسے موقع پر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی نے انتہائی تدبر کے ساتھ اس طرح بادشاہ اور عمراء اور وزراء کی ذہن سازی کی کہ الحاد و لادینیت کا یکسر خاتمہ ہو گیا، یہاں تک کہ خود شہنشاہ جہانگیر اپنے باپ شہنشاہ اکبر کے خود ساختہ دین الہی سے بدگشتہ ہو کر دین حق مذہب اسلام کے اصل عقائد کی طرف واپس آ گیا اور اسلام کا سچا مطیع و اطاعت شعار بن گیا بحمدہ تعالی۔ حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی کی قد و کاوش، سعی پہم، اجتہاد متواصل اور محنت شاقہ سے اکبر کا خود ساختہ دین الہی کا نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ حضرت امام ربانی کو اس مہم کو سر کرنے اور الحاد و لادینیت کو ختم کرنے کے دوران قید کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کے دربار کی ریت یہ تھی کہ جو بھی ملاقاتی آتا اس کے لیے ناگزیر تھا کہ وہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی بجا لائے۔ جب آپ
شہنشاہ جہانگیر کے دربار میں پہنچے تو آپ نے بلا خوف و خطر برملا یہ کہہ کر سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا کہ خلاق کائنات معبود برحق کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، وہ بھلے بادشاہی کیوں نہ ہو۔ یہ حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہ حق کسی بندے کو دیا نہیں جا سکتا۔ اللہ صمد۔ دربار میں موجود وزراء خود بادشاہ نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ سجدہ نہ کریں، کم از کم جھک تو جائیں، لیکن واہ رے امام ربانی کا عزم و استقلال اور شریعت مطہرہ کی پاسداری کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ہر چند کے بادشاہ کو اس کے دم چھلوں نے آپ کے قتل پر برانگیختہ کیا، لیکن آپ کے اثر و سوگ سے محروم ہو کر آپ کو قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن گوالیار کے قلعے میں مقید کر دیا گیا۔ گوالیار کے قلعے میں مقید رہ کر حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کا تجدیدی عمل جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ کئی غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ علاوہ ازیں قید میں جانے سے پہلے، قید میں رہنے کے دوران اور قید سے رہائی کے بعد شہنشاہ کے امراء، وزراء، مددگار اور درباریوں سے ملاقات کے ذریعہ اور بالخصوص مکتوبات کے ذریعہ ان سب کی آپ نے ایسی ذہن سازی فرمائی کہ مقابلے میں آئے بغیر، محاذ قائم کیے بغیر، احتجاجی جلسے جلوس کے بغیر آپ کو خداوند قدوس نے ایسی شاندار فتح و کامرانی عطا فرمائی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امراء و وزراء ہی نہیں بلکہ جہاں شہنشاہ جہانگیر کا وزیر اعظم خانہ آپ کی حلقہ ارادت میں آ گیا، وہیں خود شہنشاہ جہانگیر بھی آپ سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ رکھا، اور بالآخر جہانگیر اپنے باپ کے بنائے ہوئے دین سے تائب ہو کر نہ صرف وہ راہ راست پر گامزن ہو گیا بلکہ ملک کی سطح پر دین الہی کا خاتمہ کر دیا۔ یہ آپ کا ایسا تجدیدی کارنامہ ہے اسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں آپ نے رابضیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے رد روافظ جیسی معرکۃ الآراء کتاب تصنیف فرمائی۔ واضح رہے کہ بر صغیر میں رابضیوں کی تردید و ابطال میں یہ پہلی کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ تصوف کا صحیح تصور پیش کر کے تصوف کے صاف و شفاف چہرے کو گرد آلود کرنے والوں کو چاروں شانے آپ نے چت کر دیا۔ آپ نے صاف لفظوں میں تقریر و تحریر کے ذریعہ یہ فرمایا کہ جو تصوف شریعت کے بالکلیہ ہم آہنگ ہو وہی تصوف ہے، ورنہ شیطان کا مسخرہ ہے۔ حضرات سامعین، رب قدیر نے آپ کو اس قدر علوم و معارف اور روحانی اقدار سے نوازا تھا کہ آپ کی شہرت سن کر صرف ہندوستان کے مشائخ نہیں بلکہ روم، شام، ماوراء نہر، افغانستان کے مشائخ بھی آپ کے پاس آ کر استفادہ کرتے رہے۔ اگرچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کتاب مستطاب مکتوبات امام ربانی بہت ہی مشہور اور معروف ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف موضوعات پر کئی یہ کتابیں تصنیف فرمائیں، مثلا اثبات النبوہ، رسالہ تحلیلیہ، رد روافظ، شرح رباعیات، معارف دینیہ، مبدأ و معاد، مکاشفات عینیہ، رسالہ جذب و سلوک، تعلیقات عوارف المعارف، رسالہ آداب المریدین، رسالہ اثبات الواجب، رسالہ علم حدیث، رسالہ حالات خواجگان نقشبند۔ مگر بڑا ہی افسوسناک امر ہے کہ مذکورہ کتابوں میں صرف 8 کتابیں
زبر طباعت سے آراستہ ہوئیں۔ بقیہ کتابوں کے فقط نام تو ملتے ہیں، لیکن افسوس، 7,000 افسوس، ان کا وجود کہیں نہیں ملتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی مکتوبات امام ربانی کو خوب شہرا ملا، اور سب سے اہم بات یہ رہی کہ یہ کتاب آپ کی حیات ظاہری ہی میں صرف تباہی نہیں ہوئی بلکہ شہرت کے بام عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ کے بعد کتب اسلامیہ میں یہ سب سے افضل کتاب ہے۔ مکتوبات ربانی کے ہر دفتر کا نام تاریخی نام ہے، اور تعداد مکتوبات بھی اپنے اندر انفرادیت و خصوصیت رکھتی ہے۔ مثلا پہلے دفتر دارالمعارفت میں 313 مکتوبات کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق رکھی گئی۔ دوسرے دفتر نور الخلائق میں رب قدیر کے 99 اسماء حسنہ کے تناظر میں 99 مکتوبات کی جلوہ گری ہے۔ اسی طرح تیسرے دفتر میں 114 مکتوبات قرآن مقدس کے 114 سورتوں کے اعتبار سے مندرج ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس میں یعنی تیسرے دفتر میں 114 نہیں بلکہ 124 مکتوبات ہیں۔ دراصل کتاب کی تکمیل کے بعد 10 مکتوبات اور ملی تو انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔ مکتوبات امام ربانی میں مندرج بہت ساری باتیں انتہائی دقیق اور مشکل سے مشکل تر ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت امام ربانی کی حیات طیبہ ہی میں دقیق مسائل کی افہام و تفہیم اور ان مسائل سے متعلق سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ پھر آپ کے وصال پرملال کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضرت خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم علیہما رحمہ نے نہ صرف یہ کہ مکتوبات امام ربانی کی شرحیں لکھیں بلکہ دونوں شہزادے باضابطہ درس مکتوبات کا بھی تا دم حیات خاص اہتمام کرتے رہے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اب میں اپنی تقریر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحاصل حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کی مکتوبات ایک ایسی کتاب ہے جسے تصوف کا تتمہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاق حسنہ اور اخلاق سیئہ کا مفصل بیان مذکور ہے۔ یہ چندہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اخلاقیات کی اسلام میں کس قدر اہمیت و افادیت ہے۔ حسن اخلاق سے متعلق حدیث رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور کہیں یہ بھی ہے قَدْ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی مجھے مکارم اخلاق کے اتمام کے لیے مبعوث کیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یعنی مسلمانوں میں کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حق یہ ہے کہ مکتوبات اعتقاد و عمل کی رہنمائی کے لیے ایک مشعل راہ اور مینار نور ہے۔ اس میں مندرج دو چند اہم باتیں سماعت فرمائیں۔ گانے بجانے اور موسیقی کی مذمت کرتے ہوئے حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ سرور و نغمہ یعنی گانے بجانے کی خواہش نہ کریں اور اس کی لذت پر فریفتہ نہ ہوں۔ یہ ایک قسم کا زہر ہے جو شہد میں ملا ہوا ہے، اور یہ ایسا زہر ہے جو شکر سے آلودہ ہے۔ ظاہر و باطن کے سلسلے میں فرماتے ہیں ایک انسان کے لیے حقیقت میں ظاہری دولت اور کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر کو احکام شرعیہ سے آراستہ کرے، اور معنوی اور باطنی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ باقی سب چیزوں سے خالی کر دے۔ نفس امارہ کے سلسلے میں
آپ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی پیروی کرنا تمام برائیوں کی جڑ اور اصل ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا۔ اب اخیر میں عقیدے سے متعلق حضرت امام ربانی نے جو فرمایا ہے اسے سماعت کریں اور آپ کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں۔ فرماتے ہیں جن چیزوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرے، پھر فقہی احکام کے مطابق فرائض، سنن، مستحبات و واجبات، حلال و حرام اور مکروہ و مشتبہ تمام احکام کے علم کے حصول کے بعد ان سب پر عمل کریں۔ اب جلدی سے معمول کے مطابق امام ربانی مجدد الف ثانی کی شان میں جو منقبت بندہ ایکر نے کہی ہے بغور سماعت فرما کر شکریہ کا موقع فراہم کریں۔ مطلب پیش خدمت ہے، ہمارے رہبر کامل مجدد الف ثانی ہیں، ہمارے رہبر کامل مجدد الف ثانی ہیں، غموں کے بحر کے ساحل مجدد الف ثانی ہیں، غموں کے بحر کے ساحل مجدد الف ثانی ہیں۔ شعر سنیے گا، شب و روز ان کی روشن زندگی کے ہیں دلیل تام، شب و روز ان کی روشن زندگی کی ہیں دلیل تام، صفات خیر کے حامل مجدد الف ثانی ہیں، صفات خیر کے حامل مجدد الف ثانی ہیں۔ صحابہ یاد آئے، اس شعر پہ خاص توجہ دیجیے گا، صحابہ یاد آئے دیکھ کر ان کی اداؤں کو، صحابہ یاد آئے دیکھ کر ان کی اداؤں کو، خلیق و عابد و عادل مجدد الف ثانی ہیں، خلیق و عابد و عادل مجدد الف ثانی ہیں۔ شہنشاہ ولایت کی خلافت کا ملا خرقہ، شہنشاہ ولایت کی خلافت کا ملا خرقہ، ضیائے بخت کے حاصل مجدد الف ثانی ہیں، ضیائے بخت کے حاصل مجدد الف ثانی ہیں۔ اور ان کا ایک قول بھی سماعت کریں جو یہ قول بلا شبہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں، آپ قول سنیے، شعر کے سانچے میں ڈھالا ہے میں نے، ہیں حقدار اہل سنت صرف جنت کے، ہے قول ان کا، ہے حقدار اہل سنت صرف جنت کے، ہے قول ان کا، یوں حق گو ماہی باطل مجدد الف ثانی ہیں، یوں حق گو ماہی باطل مجدد الف ثانی ہیں۔ اور یہ آخری شعر آپ کی سماعت نظر کر رہا ہوں، خدا سے ہے محبت اس لیے وہ رب ہے آقا کا، خدا سے ہے محبت اس لیے وہ رب ہے آقا کا، اس اعلیٰ قول کے قائل مجدد الف ثانی ہیں، اس اعلیٰ قول کے قائل۔ اور مقطع سنیے گا، کیا تاراج اکبر کے ضلالت خیز مذہب کو، کیا تاراج اکبر کے ضلالت خیز مذہب کو، عظیمت کے عجب عامل مجدد الف ثانی ہیں، ہمارے رہبر کامل مجدد الف ثانی ہیں، غموں کے بحر کے ساحل مجدد الف ثانی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔